على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 27 مارچ بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں۔ میرا خیال ہے قسط نمبر 14 ہے یا 15 ہے، ہم میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور جی ہاں، اور شرح ادب المفرد کی شرح نمبر کے شرح کی قسط نمبر 21 ہے، تو دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب ہے حسن الملکتی، غلاموں سے حسن سلوک کرنا، اپنے غلاموں سے حسن سلوک کرنا۔ تو حدیث نمبر 156، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعیم بن یزید قال حدثنی علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی، جو مرض تھا، وہ حضور پر شدت اختیار کر گیا، یعنی بالکل بظاہر آپ کے دنیا میں پردہ فرمانے کے آخری ایام تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ حضور نے قالا یا علی، فرمایا اے علی، ائتنی بطبق اکتب فیہ، اے علی میرے پاس ایک اونٹنی کے شانے کی ہڈی لے کر آؤ۔ اس وقت نا جی چمڑے پر بھی لکھا جاتا تھا، کاغذ تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، اور اونٹوں کی ہڈیوں پر بھی، خاص کر یہ شانوں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو فرمایا لاؤ میں اکتب، کچھ لکھ فیہ، اس میں کچھ لکھ دوں کہ ما لا تدل امتی بعدی، کہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ یہ وہ مسئلہ ہے، جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں شیعہ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد پہلا خلیفہ علی ہوگا، اس لیے فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم دو، دوات دو۔ تو حضرت عمر نے نہیں دیا، کیونکہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ اگر میں نے دے دیا تو علی کو پہلا خلیفہ لکھ دیں گے، اور حضرت عمر نے جو نہیں دیا وہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آپ تھوڑا سا تو بولے نا، وہ حدیث کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا تو شیعوں کو بڑا اعتراض ہے، او جی نہیں دیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں حضور حضرت علی سے بھی مانگ رہے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے۔ بولو راوی کون ہے جی؟ مولا علی۔ عمر تو پھر بھی باہر سے آئے تھے نا، اور یہ تو گھر والے ہیں، داماد ہیں۔ اور حضور کیا، مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ فخشیت ان یسبقنی، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں وہ ہڈی لینے چلا گیا تو واپسی پر حضور پردہ ہی نہ فرما جائیں، حضور میرے آنے سے پہلے پردہ ہی نہ فرما جائیں۔ فخشیت، مجھے یہ خوف تھا، تو فقلت، میں نے کہا، میں ہڈی لینے تو نہیں گیا اور نہ میں نے لا کر دی، انی لأحفظ، میں نے یہ کہا کہ انی لأحفظ من ذراع الصحیفتی، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے فرما دیں، انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ تو آپ کو قلم اور ہڈی لا کر نہیں دی، تو حضرت علی کو بھی یہ خوف تھا۔ یہی بات حضرت عمر نے کہی تھی جب ان سے فرمایا تھا کہ کاغذ قلم لاؤ، اس وقت آپ کو بار بار غشی آ رہی تھی، بار بار ہوش آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اس حالت میں ہم آپ کو کاغذ دیں، قلم دیں، تو یہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، آپ ذرا سنبھل جائیں، پھر ہم سب کچھ لا کر دیتے ہیں۔ اور یہی عذر حضرت علی کا تھا۔ اب وہ حضرت عمر پر تو فتویٰ لگاتے ہیں، پر حضرت علی پر کوئی فتویٰ، اور ہم دونوں پر نہیں لگاتے۔ ہمارے نصیب دیکھو، ہم ان کو بھی سچا سمجھتے ہیں، ان کو بھی سچا سمجھتے ہیں۔ اب مجھ سے ایک شیعہ کہنے لگا کہ حضرت علی نے دوات نہیں دی،
اور وہ ہڈی لا کرنی تھی، یہ تمہاری سنیوں کی کتاب میں ہے. تو میں نے کہا حضرت عمر والی بھی تو سنیوں کی کتاب میں ہے نا، وہ تو بڑی لیتا ہے اور یہاں نہیں لیتا. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں ویسے ہی فرما دیں، ہمیں یاد رکھیں گے، ہم بھولنے والے. وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِي وَعَضُدِي، اس وقت سرکار کا سر مبارک یہ میرے بازو اور یہ کونیوں کے درمیان تھا. سرکار کو میں نے یوں سہارا دیا ہوا تھا ایسے کر کے نا جیسے. تو اس حالت میں وہ کاغذ قلم کا تو نہیں تھا. تو فَعَجَلَ يُوصِي بِالصَّلَاةِ، تو پھر سرکار نے زبان سے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ نماز کی حفاظت کرنا. یہ مسئلہ تھا. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ہے. اب یہ مالداروں کو خطاب ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہو، وہ کمزور، وہ غریب جو تمہارے نوکر ہیں، جن کو تم نوکر سمجھتے ہو، ان سے نرمی کرتے رہنا. بولو ان سے نرمی کرتے رہنا. ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب کو بڑا سمجھتے ہو تو ادب کرو، اور باپ سے بھی زیادہ کرو. بولو باپ سے بھی، کیونکہ باپ دنیا میں لاتا ہے اور امام 5 ٹائم اللہ سے ملاتا ہے. امام 5 ٹائم روزانہ اللہ سے. اگر بڑا سمجھتے ہیں باپ دادا سے بڑی قدر کرے، چھوٹا سمجھتے ہیں تو نوکروں والی عزت تو دے دو. کہ نوکروں کے بارے میں بھی نبی سفارش فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور توجہ کرنا. وَكَذَلِكَ حَتَّى فَادَتْ نَفْسُهُ، اور اسی طرح آپ نے فرمایا. اور یہ مولا علی کہتے ہیں آپ کے آخری الفاظ تھے، پھر آپ دنیا سے پردہ فرما. اور وہ دوسری بات کیا تھی؟ وَأَمَرَهُ، اور ہمیں حکم دیا بِشَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اس پہ پکے رہنا. من شہید بِهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ، جو یہ گواہی دے کر اسی پر مرے گا اللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. تو بھائی یہ مسئلہ آج بڑی اچھی حدیث آ گئی حضرت علی پاک والی بھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 157. حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسرائیل عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجیب الداعی، کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو قبول کرو. پوچھی کون ہے جی؟ سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ حاجی عبد الشکور صاحب بلائیں تو مولوی بھاگا چلا جائے، اور کوئی دال والا بلائے تو بچے کو بھیج دے. میں پہلے اپنی بات کر لیتا ہوں نا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. امیر کے گھر تو بھاگ کے جائے اور غریب کے گھر بولو نہ جائے، یہ اسلام کے خلاف ہے. داعی میں دعوت میں داعی کی حیثیت نہیں دیکھنی، دعوت دیکھنی ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے اور حضور سفارش فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مسلمان دعوت دے قبول کر لیا کرو. شادی کی دعوت کے بارے میں تو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی انکار کر سکتا، اس میں تو لازمی جانا پڑے گا. بولو لازمی جانا پڑے گا. اور یہاں تو شادیوں کو بھی کاروبار بنا رکھا ہے نا، اس کاروبار کے حساب سے آنا جانا کر رکھا ہے. سنت والی بات تو بات کی ہے، پر جہاں لکھا ہوتا ہے عام دعوت، آپ کی مرضی ہے جاؤ یا، تو جب آپ کو دعوت دی جائے تو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. دوسری بات وَلَا تُرَدُّ الْهَدِيَّةَ، ہدیے کا انکار نہیں کرنا. بولو بھائی ہدیے کا انکار نہیں کرنا. جب حضرت عائشہ کے گھر حضور کی باری ہوتی تھی ہدیوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے. کو پتہ تھا بھائی حضور آج بڑے خوش ہوں گے، بھائی اب عائشہ صدیقہ کے گھر جانا ہے. تو دوسری ازواج مطہرات نے کہا ہم بھی تو آپ کی بیوی ہیں، ہماری باری میں صحابہ تحفے کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے یہ بات صحابہ کو بتائی، پر پھر بھی معمول وہی رہا. تو پھر آپ نے باقی ازواج سے فرمایا کہ تحفہ کو میرے حکم سے تھوڑے ہی دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے وہ دے رہے ہیں، ان کی مرضی جب چاہیں جس وقت چاہے دے دیا کرے. تو ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. بولو بھائی ہدیہ قبول کرنا. آج ماشاءاللہ ستے پہ ہیں ہڑے ہڑے، میں بھی سو گیا.
میں نے بھی بڑی نیند آئی ہے. ولا تضرب المسلمین، اور فرمایا مسلمان کو مارنا نہیں. جی بولو مسلمان کو مارنا نہیں. وہ حدیث ہے نا اپنے اتنے قیاس کرو. مینوں نیند آ رہی ہے تا میں تمہیں کہہ رہا بھی تسی بھی ستے ہو ہلکے ہلکے. حدیث نمبر 158 حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل عن مغیرۃ عن ام موسیٰ عن علی صلوات اللہ علیہ. اب یہ امام بخاری صلوات اللہ علیہ مولا علی کو لکھ رہے ہیں، یعنی علیہ السلام. کیا لکھ رہے ہیں؟ اور اتنے وہابیوں کے سامنے علی علیہ السلام کہہ دیو انہوں دی ماشاءاللہ سستی اٹھ جاتی ہے. قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک شاہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام الصلاۃ. یار اونچی ذرا الصلاۃ 2 مرتبہ فرمایا آخری الفاظ. اور دوسرا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور دوسرے آخری الفاظ غریبوں کا بھلا کرتے رہنا، ماڑیاں نال چنگا سلوک کرے. جی یہ آخری سرکار کے کلمات مبارک ہے، میں نے آپ کو سنا دیے. آگے جی حدیث نمبر 159 باب سوء الملکتی، غلاموں کے ساتھ بد سلوکی کرنے کی مذمت. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی معاویۃ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن ابی الدرداء انہ کان یقول للناس. کہ سبحان اللہ. ابھی حضرت ابو درداء کا کلام ہے رضی اللہ تعالی. وہ کہتے تھے کہ انہ کان یقول للناس نحن عارف بکم من البیاترۃ بالدواب. یہ بیاترہ بالدواب یہ بڑا قابل غور لفظ ہے. بیاترہ بیترۃ کی جمع ہے. حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے اور لوگوں میں تمہیں یوں پہچانتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹروں اور جانوروں کا ڈاکٹر اپنے جانوروں کو جانتا ہے، وہ نظر سے بتا دیتا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو چال سے پہچان جاتا ہے، اس کی ٹانگوں میں یہ مسئلہ ہے. فرمایا جیسے ڈاکٹر جانوروں کو جانتا ہے میں بھی یہ لوگوں تمہیں ایسے پہچانتا ہوں. قد عرفنا خیارکم، میں تمہارے اچھوں کو بھی جانتا ہوں، من شرارکم، اور شریر لوگوں کو بھی. اما خیارکم الذی لا یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگوں کو نفع کی امید ہو. بولو جی لوگوں کو نفع کی امید ہو. ولا یؤمن ویؤمن شرہ، اور اس کے شر سے بچنے کی امید ہو. نفع کی امید ہو اور شر سے بچنے کی بھی کہ یہ ہمیں شر پہنچا سکتا. اس بندے میں بھی بھائی خیر ہی خیر ہے، اس کے آگے رہو تب بھی خیر ہے، اس کو گھر بلا لو تب بھی خیر ہے، اس کے گھر چلے جاؤ پھر بھی، اور یہ ہمیں شر ہے. وَأَمَّا شِرَارُكُمْ، اور تم میں سے شریر لوگ وہ ہیں، گھٹیا لوگ وہ ہیں، فَالَّذِي لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، جن سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو. بولو خیر کی امید ہے جنہوں ویک دے ہی کہنا ہونا آ گیا جی اور تھوڑی خیر کوئی نہیں. جی ہاں بولو نا یار، آپ کوئی میٹنگ کر رہے ہو، کوئی مسئلہ کر رہے ہو اور اوپر سے وہ آ جائے تو کیا کہتے لو ہوڑا آ گیا جی اور چپ کر جاؤ، نہیں تو کسی کی خیر ہے. انہیں بولنا بھی پٹھا ہے تے کہنا بھی پٹھا ہے تے کونا بھی، انہیں سننی بھی پٹھی جے. بلکہ سیدھا گل بھی کرو نا تے وہ کیویں کوئی چھاتے ٹپ رہے سی تھلو کسی آخیا کہڑا ہے، بس آخیا پھر کہڑا تے کہڑا ہی صحیح، کہڑا تے اتنے تے کہڑا ہو جاندی ہے. تو فرمایا یہ سب سے گھٹیا لوگ ہیں. ولا یؤمن شرہ، اور ان کے شر سے بھی کسی کو بچنے کی امید ہے. ولا یعتق محررہ، اور فرمایا وہ بھی آدمی شریر ہے جو غلام کو آزاد نہ کرے. بولو غلام کو آزاد نہ کرے. تو بھائی حضرت ابو درداء کی بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے. آخری حدیث آج کی نشست کی حدیث نمبر 160. بولو حدیث نمبر 160. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حریر بن عثمان عن ابی ہانی عن ابی امامۃ سمعته یقول الکنود
الذي لم يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. ابن ہانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قنود وہ ہے، بولیے کیا؟ قنود. انسان کو قنود بھی کہا گیا نا سورۃ العادیات میں، ٹھیک ہے، قنود کہا گیا ہے، ان الانسان لربہ لقنود. تو اب یہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ قنود وہ ہے الذی لم یمنع رفدہ. قنود اس کو کہتے ہیں جو اپنی بھلائی کو لوگوں سے روکتا ہو. بولو اپنی بھلائی کو لوگوں سے بھلائی پہنچنے نہ دے کسی کو، تو یہ قنود ہے. اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں قنود وہ ہے کہ وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ، جو سفر کرتا ہے تو اکیلا کرتا ہے. بولو سفر کرتا ہے تو اپنی گاڑی پہ سیٹ خالی ہے مگر کسی کو بیٹھنے دیتا اور کسی کو ساتھ لے جانا لانا بھی پسند ہے. وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ، اور قنود وہ ہے جو لوگوں کو مارتا ہو، غریبوں پہ ظلم و ستم کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں صفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ساتھ ہی میں یہ اگلی حدیث پیش کر دوں تاکہ باب مکمل ہو جائے گا، وگرنہ تو وہیں تک تھا. حدیث نمبر 161 اور یہ باب پورا ہو جائے گا. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب وحماد عن حبیب وحمید عن الحسن ان رجلا امر غلاما له ای ان یسنو علی بعیر له. حضرت حسن بصری بڑی رضی اللہ ان کے حوالے سے امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آقا نے، مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا یہ کام کر، اور کام یہ تھا کہ وہ اونٹ کے ذریعے پانی لا کر زمین کو سیراب کر دے. زمین نو پانی دی لوڑ سی نا، انہیں کیا اٹھ نال پانی لیا جا تے زمین وچ پاندا جا. مگر کیا ہوا کہ فنام الغلام، غلام کو آ گئی نیند. بولو غلام کو آ گئی نیند اور وہ سو گیا. تو جب اس نے دیکھا کہ کام نہیں ہوا اور یہ سویا پڑا ہے تو فجاء بشعلۃ من النار، تو یہ آگ لے کر آیا، آگ دا شعلہ لے کر آیا اور فالقاها فی وجہہ، اس کے چہرے پر آگ پھینک دی. وہ سویا پڑا تھا. تو فرد الغلام فی بئر، اس کو جو آگ ساری چہرے پر پڑی اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنی وہ آگ وغیرہ ٹھنڈی کی. فلما اصبح عطا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، وہ پھر صبح آیا حضرت عمر کی عدالت میں، خلافت ان کی تھی نا، اور آ کر اس نے فرع الذی فی وجہہ، اپنا زخمی چہرہ حضرت عمر کو دکھایا اور شکایت لگائی کہ میرے مالک نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. فاعتقہ، تو پھر حضرت عمر نے اس کو آزاد فرما دیا. فرمایا آج کے بعد تو اس کا کوئی غلام نہیں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. بولو جو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کسی غلام پر بھی ایسی سختی کرنا جائز ہے، اور جب اس پر ہو گئی تو پھر اس کا بدلہ یہ تھا کہ اس کو مالک کے پوچھے بغیر حضرت عمر نے آزادی عطا فرما دی. کل کی حدیث میں بتاؤں گا کہ ایک غلام نے، لونڈی نے حضرت عائشہ کو زہر دے دیا. وہ کیوں دیا، کیا وجہ ہوئی، وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی حدیث میں کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی باتوں پر، عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.